قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کوئی عذر باقی نہیں رکھتے اس شخص کا جس کو اللہ مہلت عطا کریں یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے 60 سال کو۔ جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر یوں کہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو جن چیزوں کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کو انجام دے لیتا، اللہ ایسوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے، حدیث شریف کی روح سے تو اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے۔ عام طور پر اسی کے اندر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر دو چیزیں حدیث شریف کی روح سے انسان میں جوان ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اس پر بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک حرص، مال کی حرص، مال کی محبت، اور دوسری اس کو عمر کی طوالت اور اس کی مہلت کی امید، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ اور حکماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان پر 4 قسم کے یہ سن آتے ہیں۔ ایک سن جو ہے وہ طفولیت کا ہے، بچپنے کا ہے، جس میں انسان غیر مکلف ہوتا ہے اور اس بچپن میں کیے ہوئے، نابالغی کی حالت میں کیے ہوئے کاموں پر کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کو سن شباب کہتے ہیں، جوانی کا زمانہ۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین اور قیمتی زمانہ ہوتا ہے اور اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب بندے پیش ہوں گے تو جو سوال کیے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور اس جوانی کو جو سنبھال لے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار لے تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب۔ لیکن اس جوانی میں انسان پر شیطان اور نفس کا بڑا شدید حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کو بڑی امید دلاتا ہے کہ ابھی تم جوان ہو، جب کچھ کمزور ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے تو کر لینا۔ تو جوانی میں انسان خوب نافرمانیاں کرتا ہے اور خوب چھلانگیں لگاتا ہے یہ سمجھ کے کہ مجھے قوت و طاقت حاصل ہے۔ حالانکہ انسان کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر طاقت کو ضعف لاحق ہونا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ایک حقیقت اللہ نے لگا دی ہے۔ تو یہ دوسرا جو مرحلہ ہے زندگی کا یہ شباب ہے۔ تیسرا ہے اس کو سن کہولت کہتے ہیں، ادھیڑ عمر کا زمانہ۔ ادھیڑ عمر کا زمانہ یہ بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کا زمانہ ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کلام کیا کرتے تھے بچپن میں اور کہولت کے زمانے میں بھی کریں گے۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے نزول ہوگا، اس لیے کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ کہولت کے زمانے کو پہنچے نہیں تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو وہ زمانہ ان کا آئے گا، وہ جب آئے گا جب وہ زمین پر اتریں گے قیامت کے قریب اور پھر لوگوں سے حکمت کی باتیں کریں گے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ بڑھاپے کا ہے، سن کبر ہے، جس میں انسان ہر طرف سے عاجز ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے اس کے اعضاء و جوارح کمزور ہونے لگتے ہیں، لیکن اندر سے اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، مال کی محبت اور امید کا لمبا ہونا، عمر کے لمبا ہونے کا ایک دل کے اندر خواہش پیدا ہونا۔ تو اب اگر کسی سے اس زمانے میں پہنچنے کے بعد اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی اور جوانی میں نے بڑی نامناسب حالت میں گزاری، کہولت کا زمانہ بھی ایسی گزارتی، اب بڑھاپے میں آ گیا ہوں اور کچھ اب فکر پیدا ہو رہی ہے، تو وہ بھی مایوس نہ ہو۔ اس وقت اس کے لیے بہترین چیز توبہ اور استغفار اور رجوع الی اللہ ہے۔ ان کو اختیار کر کے اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ ہر حال میں توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس عمر میں پہنچ کر مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں
اور اس موقع پر شیطان ان کو بہت سخت مایوس کرتا ہے، جبکہ مایوسی جو ہے کافروں کا شیوا ہے۔ تو اس موقع پر اپنی امید کو اللہ سے باقی رکھ کر جو غلطیاں ہو گئی اس پر توبہ اور استغفار کی جائے۔ اللہ ہم سب کو بہتر سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔